گزارش ہے، مسجد کا کام ہم شروع کرنے لگے ہیں بالکل یہ ٹائلوں والا. تو جمعۃ الوداع کے موقع پہ کئی میرے بزرگوں نے دوستوں نے جو پیسے تعلیم کرائے تھے تو وہ ضرور دینے ہیں اور جلدی دینے ہیں. حاجی سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ مجھے چیک دیں گے انشاءاللہ، وہ کاغذ دیں گے، میں عطا الرحمان صاحب کے حوالے کروں گا. عطا الرحمان صاحب، سیف اللہ صاحب اور یہ محمد شبیر وغیرہ مل کے ان ساتھیوں سے رابطہ کرو تاکہ پیسے ہمارے پاس آئے اور ہم آسانی سے کام کر سکیں. زبیر بھی بیٹھے، آپ سارے نوجوانوں کو شکر ہو انشاءاللہ. اور اتنی میں دعوت دوں گا کہ صرف میں نہیں، میں تو ایک کمزور آدمی ہوں، عاجز آدمی ہوں، آپ بڑے چست ہیں، سارے تیار ہو جاؤ کہ یہ اب کام شروع کرنا ہے. تینوں برآمدے اس میں خوبصورت ٹائل لگانی ہے، فنڈ کی وجہ سے کام نہ رکے. سب کہہ دو انشاءاللہ، ارادے کر دو انشاءاللہ، فنڈ کی وجہ سے کام نہ رکے. اب یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر سانس لیں. سوال، آکمار میں جو زمین دی گئی اس میں اگر قبرستان میں دی گئی زمین بھی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے جو میں نے سمجھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو آکمار میں زمین دی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ زمین ایسی بھی ہے جو قبرستان میں ہے. تو بھائی اگر وہ اس نے وقف کر دی ہے تو پھر وہ وقف ہے. وہ جو وقف چیز ہے دوبارہ وہ کسی کے ملک میں نہیں آ سکتی ہے. اور اگر وقف نہیں کی ہے پھر اس کے بدلے میں کوئی اور دے دے یا فیصلہ کر لے. لیکن چاہے 10 دفعہ کہا ہو کہ ساری زمین، اور اس میں جو قبرستان کو دی گئی ہے اب اس بیوی کی نہیں ہوگی، وہ وقف ہو چکی ہے، وہ دوبارہ واپس نہیں ہو سکتی. نہ اس کی بات کرنی ہے نہ باس کرنی ہے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. ایک نوجوان کا نکاح ایک عورت سے ہوا، دونوں میں تنہائی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی. مال کیا ہوگا؟ جو مقرر تھا اس کا نصف دینا ہوگا، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، اس لیے وہ نصف مال ہے. بوقت نکاح خامد نے جو تحفے دیے تھے عورت کو اس کا کیا حکم ہے؟ تحفہ جو واپس لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ واپس لینا اس طرح ہے، حدیث کے لفظ ہے، جس طرح کتا کہہ کر کے پھر چاٹ لے. اس لیے وہ جو تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، وہ واپس نہیں لینا. چاہے طلاق بھی ہو گئی وہ واپس نہیں لینا. جو گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا، چاہے سسرال نے دیا ہے یا چاہے اس کے ماں باپ نے دیا ہے. نکاح میں کپڑے زیورات بیوی کے والدین کے مطالبے پہ دیے گئے، ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگلے نے وہ مطالبہ مان لیا اور مالک بنا دیا، اب وہ عورت اس کی مالک بن گئی ہے. اور اگر رواجی طور پہ دیا ہے کہ رہے گی تو ہے ورنہ واپس دینے پڑے گے، اس کا حکم اور ہے. اگر مالک بنا دیا ہے اب یہ طلاق کی وجہ سے بھی واپس نہیں کرنے، اس کے ملک میں ہے. مزید نہ سمجھ آئے تو مسئلہ بعد میں پوچھ لیا. نماز جنازہ میں اگر صفوں کا فاصلہ ہو، بھائی نماز جنازہ میں خاص کر اگر آدمی زیادہ ہے، جگہ تھوڑی ہے تو کوئی فاصلہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تو کرنا نہیں ہے. اس لیے اگر قریب قریب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، جگہ تھوڑی ہے تو کوئی حرج نہیں. اور جگہ ہے اور فاصلہ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ سجدہ جب نہیں ہے تو فاصلے کی ضرورت نہیں. چونکہ جگہ ہوتی ہے، آپ جنازے کس لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اصلا کوئی جگہ اس لیے نہیں ہے کہ سجدہ ہی نہیں ہے. تو اگر آدمی زیادہ ہو جائے تو بے شک قریب قریب کھڑے ہو جاؤ. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مال کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ 10 درہم ہے، تقریباً 3 تولے چاندی. پتہ نہیں آج کل چاندی میرا خیال ہے کس طرح ہے بھائی، 1200 کے 1000 جس طرح بھی ہے جی، ہاں جی تقریباً 1200-1300 ہے. تو احتیاطاً اگر 4000 بھی کوئی دے دیتا ہے تو شری تو 3600-3700 اور 4000 تک کوئی دے دیتا ہے تو یہ حق مال ادا ہو جائے گا.
جنازہ سواری پہ لے جانا کیسے ہے؟ بھئی اگر جگہ دور ہے، راستہ صحیح نہیں ہے یا بارش ہے، کوئی حرج نہیں ہے مجبوری کے وقت۔ جنازے کے ساتھ کلمہ بآواز بلند پڑھنا کیسے ہے؟ بدعت ہے، بالکل کلمہ شہادت کچھ نہیں کرتا۔ میرے آقا کا حکم ہے کہ جنازے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ جاؤ، الجنازہ مطبوعۃ، جنازہ آگے تم پیچھے جاؤ، صحیح سنت یہ ہے۔ اور اگر کوئی دل میں ذکر کرتا ہے جنازے کے ساتھ چل کے دل میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بآواز بلند جو ذکر کرنا ہے کلمہ شہادت، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ آہستہ پڑے دل میں یا خاموش ہو کے جائے اور عبرت کی طرف کہ آج یہ جا رہا ہے، کل میرا جنازہ بھی جانا ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آدمی فکر کرتے ہیں نا آخرت کی، یہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہے۔ اکثر ذکر حاضر اللذات یاد الموت، موت کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ یار اگلی نماز پڑھیں گے اگر زندگی ہوئی، اگلا جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، کبھی میں ایک آدمی کے بارے میں کہتا تھا کہ یہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ تورمان سب کو وصیت کر دیا میں نے، اگر مجھ پہ موت آ گئی تو فلاں آدمی کو کہنا مجھے قبر میں اتار ہے، اور اگر اس پہ آ گئی تو انشاءاللہ میں زندہ ہوا صحت ہوئی تو میں انشاءاللہ اتاروں گا، کیونکہ سنت کی تابعداری کرنے والا آدمی وہ اللہ کا سچا ولی ہے، چاہے وہ سید نہ ہو، اعلیٰ قوم کا نہ ہو، بڑا موٹا تازہ نہ ہو، سنت کی تابعداری کرے تو ہم اس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا اس پہ موت آئی، زندگی ہوئی میں اتاروں گا، مجھ پہ آئی تو تورمان صاحب کو وصیت کروں گا انشاءاللہ، آج اس کو کہنا مجھے قبر پہ اتارے۔ یہ سنت کی تابعداری، آخرت کی فکر کرنی بہت بڑی چیز ہے۔ مسبوق سلام پھیرے گا یا صرف سجدہ، یہ بہت اعلیٰ مسئلہ ہے، بہت ہی ضروری مسئلہ ہے۔ عطا رحمان صاحب جماعت کرا رہے ہیں، قاری شبیر صاحب پیچھے آئے، یا میں آیا یا عمر، ہماری ایک یا دو یا تین رکھتے رہ گئے، عطا رحمان صاحب نے سجدہ صاحب ہو گیا۔ عطا رحمان صاحب جب سلام پھیریں گے تو یہ جو مسبوق ہے یہ سجدہ کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا۔ باقی نمازی سلام پھیریں گے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جس کی ایک دو یا تین یا چار ہی رکھتے رہ جاتی ہیں وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ صرف ساتھ دو سجدے کر کے پھر بیٹھ جائے گا۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لو، نہ سمجھائے میں 1000 دفعہ بعد میں سمجھاؤں گا، کیونکہ اگر وہ سلام پھیرے گا تو اس کا جو سلام ہے نماز کے درمیان میں ہو جائے گا اور سلام آخر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی ابھی نماز رہتی ہے، وہ ایک رکعت یا دو یا تین چار، وہ ساتھ سلام نہیں۔ کوئی مسئلہ نہ سمجھ آئے ٹیلی فون پہ بات میں پوچھ لیا کریں، میں چاہے طالب علم ہوں، چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن اپنی طرف سے تحقیق کر کے آتا ہوں، پھر بھی میں اگر کوئی اعتراض کرے کو پوچھے تو میں وضاحت کر دیں۔ اگر جنازہ میں امام فارغ ہو جائے، آدمی کیا کرے؟ گیا، ابھی ایک تکبیر رہتی تھی، امام نے سلام پھیرا، یہ اپنی 4 تکبیریں پوری کریں، پڑھے نہیں، اپنی تکبیریں پوری کریں، اس کے بعد سلام پھیریں۔ اور اگر پہلی رہ گئی، ابھی اس نے دعا شروع کی ہے، پھر پہلے تکبیریں 2 کہہ کے، تیسری کہہ کے، پھر دعا پڑھ لے۔ یعنی اگر ٹائم نہیں ہے، سلام پھر گیا ہے تو پھر 4 تکبیریں ضرور کہہ لیے، اور اگر ٹائم ہے تو پہلی 2 کہہ کے دعا کر لے، تیسری کے بعد پھر چوتھی امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ یہ بھی نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ لیں۔ بھائی یہ کسی نے ایک مسئلہ ایسا پوچھا ہے کہ مجھ سے بعد میں پوچھ لینا، یہ کوئی وضو کے بارے میں ہے اور ممبر پہ بیان کرنے والی یہ چیز نہیں ہے، عورتیں بھی سنتی ہیں۔ یہ جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے وضو کے متعلق، شلوار کے متعلق، کپڑوں کے متعلق، یہ بعد میں پوچھ لینا، یہاں مناسب۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بننے والے جوڑے کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ خدا را نکاح مسجدوں میں کیا گیا اور ولیمے میں غریبوں کو اور بیواؤں اور یتیموں کو بلایا گیا، اور یہ نیدرے وغیرہ کا جو چکر ہے اس کو ختم کر کے سادگی کے ساتھ شادی کیا گیا۔
جس شادی میں تکلف کم ہوتے ہیں اس میں برکات زیادہ ہوتی ہیں۔ میں اتفاقاً بات یاد آ گئی، میری جب شادی ہوئی حاجی محمد یعقوب صاحب چودھری علیہ صاحب مرحوم اور سارے ساتھی صاحب اور سیکٹری صاحب مجھے یاد ہے مرحوم وغیرہ آپ بھی بیٹھے، مجھے 18 جوڑے زنانہ اور 12 مردانہ انہوں نے دیے ساتھیوں نے محبت سے، اور 11,500 روپے دیے شادی کے لیے۔ تو میں جب واپس آیا تو میرے پاس 4400 روپیہ باقی تھا، اس کا میں نے پلاٹ لیا جہاں گریس جاپانی اس کے پیچھے، اور چوری صاحب اور حاجی حنیف صاحب نے 200 روپے دے کے بشیر پٹواری مرحوم سے مجھے انتقال کرا کے دیا۔ بعد میں میں نے وہ 40,000 کا بیچ کے اٹک میں اپنی بیٹھک بنا لی۔ کیوں سنائی ہے یہ بات کہ 11,500 روپے میں لے کے گیا اس دور میں 32-33 سال پہلے، اور 4400 روپے میں واپس بھی لے آیا۔ تو شادیاں سادگی سے کریں گے، میری بات کو سمجھنا، مذاق نہ بنانا، کہ جتنی سادگی سے کریں گے نا شادی، اور غریبوں کو بلائیں گے، بیواؤں کو بلائیں گے، یتیموں کو بلائیں گے، فضول خرچیاں نہیں کریں گے، ہندو والی رسمیں نہیں کریں گے، گانا ہے جی، مہندی ہے جی، فلاں چیز ہے، ڈھول ہے جی، گنجر آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ شادی مبارک ہوگی جس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور جس میں یہ چیزیں ہوں گی چاہے 10 سال کے بعد ابھی ولیمے کے پیسے دینے ہوں گے، جو کار لیا اس کے بھی پیسے دینے ہوں گے، کیا برکت ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ بفضل المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ بننے والے جوڑے کو اتفاق، اتحاد، محبت، مودت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دونوں خاندانوں کو آپس میں اللہ قیامت تک جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس بننے والے جوڑے کو جو بہت اچھے بچہ اور بچی ہیں، اللہ ان بننے والے جوڑے کو، اس بننے والے جوڑے کو اللہ حاسدین کے حسد سے بچانا، شریروں کی شر سے بچانا، شرک و بدعت و کجا شرک و بدعت کی بدبو سے بھی بچانا۔ اللہ ان کو توحید و سنت پہ پکا راسخ رکھنا، اہل سنت والجماعت میں ان کو پکا رکھنا۔ اللہ کردار میں پاک ہو، معاملات میں پاک ہو، عمل میں پاک ہو، ہر لحاظ سے خیر برکت کا نزول فرمانا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ جو حضرات گناہ مبتلا ہے ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں خدمت قبول فرما دے۔ اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما۔ اللہ جب تک ہے اس مدرسے کا خادم، مسجد کا خادم بنائے رکھنا۔ اے اللہ اس خدمت اور سعادت سے ہم سب کو محروم نہ کرنا، اے اللہ اس کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اے اللہ میرے بزرگ حاجی محمد حنیف صاحب اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کا سایہ مجھ پہ دیر رکھ، اللہ ان کا سایہ مجھ پہ دیر رکھ، اے اللہ ان کی اولاد پہ اللہ ان کا سایہ دیر رکھ۔ جتنے نوجوان بیٹھے اللہ ان کی پریشانیاں ہم نہ دیکھیں، خوشیاں ہی دیکھیں۔ اے اللہ ہمیں لمبی زندگی دے، انہیں لمبی زندگی دے، ہم ان کے کندھوں پہ قبرستان میں جائیں، اللہ ہمیں ان کا غم اور دکھ نہ دکھا۔ اے اللہ جتنے نوجوان بچے بیٹھے سب کی زندگیاں دراز فرما، جتنی عورتیں سب کو نیک بنا، اللہ نیکی والے نام اعمال ہمارے بھر جائیں، گناہوں والے خالی رہیں، یہ سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جس علاقے کے لیے رحمت ہے باران رحمت عطا فرما، جس علاقے کے لیے زحمت ہے اللہ اس علاقے کو محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔